جن کو ٹماٹر پتہ ہے کہ درجن ہے اور انڈے کلو میں آتے ہیں، تو وہ آپ کی اور میری یا غریب عوام کے مسائل کیا سمجھیں گے؟ میں نے تو اس کو جو دیا ہے وہ بجٹ ہی نہیں مانتی، وہ بس ایک ڈکٹیشن ہو سکتی ہے، اس میں IMF کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے وہ کیے، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے بولا کہ صرف اگر 15 یا 20 روپے ڈالر ابھی بڑھ جائیں تو یہ سارے بجٹ جو انہوں نے اتنے اعداد و شمار کی ایک بلڈنگ بنائی ہوئی ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کیونکہ گردنوں میں سریہ ڈالا ہوا ہے۔ اور میں یہی ہے کہ آپ اپنی گرمی میں کھڑے ہو کے یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اندر گوچی اور ارمانی، پر اب تو گوچی ارمانی بھی پرانا ہو گیا، اب تو بڑیاں برانڈ آ گیا۔ 17 سالوں کا سب سے اچھا بجٹ قرار دیا ہے اسے، آپ کہہ رہی ہیں اچھا نہیں ہے؟ کیوں مصدق ملک سرٹیفائڈ سچے ہیں؟ آپ یقین کرتے ہیں ان پہ؟ بولنے کو تو کچھ بھی بول رہے ہیں آپ، آگے کون سی راکٹ سائنس آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں میرے بجٹ کی کسی بھی اعداد و شمار، ان کے جو اشاریے اور IMF نے یہ بولا وہ بولا، اس ریٹنگ میں یہ آئے، مجھے صرف یہ بتا دیں کیا عوام کو صاف پانی پینے کو ہے؟ کیا 18 گھنٹے اور 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی؟ کیا ایک انسان جا کے عزت سے اپنی روٹی کما سکے گا؟ کیا میں اپنے کراچی کی بات کر رہی ہوں، زمزمہ کی گلیوں میں 14-15 سال کی لڑکیاں رات کو 12 بجے نہیں کھڑی ہوں گی؟ اس بجٹ سے کیا ہوگا؟ اس بجٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اپنے سر سے اتارا ہے اور یہاں پر آ کے بولا ہے یہ جو ایک ٹولہ موجود ہے، اور بڑی جلدی سنیں کہ ان کی بھی وہ کیا کہتے ہیں بریک اپ ہونے والا ہے۔ نہیں، میں اس میں جانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف حکومت یہ کہتے ہیں کہ اکانومی بہت اچھی نہیں، حالات اچھی نہیں، دوسری طرف بہت زیادہ سبسڈیز دی گئی، ایک اچھی تنخواہ میں اضافہ کیا، 35% تک اضافہ کیا گیا، تو آپ کو لگتا ہے یہ بجٹ سبسڈیز والا کہیں الیکشن کی تیاری ہے؟ دیکھیں اس کو ابھی وہ میں کہتے ہیں نا کہ ابھی جو کتابوں کا پلندہ دیا ہے جس کو پڑھنے کے لیے مجھ جیسے کو تو کم از کم 3 مہینے چاہیے، لیکن ہم نے 3 دن میں پڑھنا ہے اس کو۔ تو آپ نے کیا کہا؟ بات کرتے کرتے دماغ ادھر سے ادھر چلا گیا۔ نہیں مطلب یہ الیکشن کی تیاری آپ کو لگ رہی ہے؟ ہاں جی، الیکشن کی تیاری، اس کو میں جا کر دیکھوں گی۔ اگر تو یہ اس میں واقعی کہ ریلیف ہوا عوام کو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کسی نے ان کو ایسے بولا ہے کہ آپ لوگوں نے آنا ہے، اور اگر اس بجٹ میں کچھ نہیں اور بس ایسے ہی خالی کر دیے تو اس کا مطلب ہے ان کو اپنے آنے کا خود بھی نہیں پتا۔ آپ ظاہر ہے اس پہ بحث ہونی ہے، اراکین سے تجاویز بھی لے گی گورنمنٹ، آپ کچھ تجاویز ایسی عوامی بہبود کی تیار کر رہی ہیں جو اس بجٹ کے لیے دیں؟ جی بالکل ضرور۔ میں تو یہ کہ جو ٹیکس نیٹ میں جو لوگ نہیں ہیں، جیسے کہ ابھی انہوں نے فائلر اور نان فائلر کا کیا ہے کہ ان کا ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھا دیا ہے، اس سے تو آپ لوگوں کو بھگا رہے ہو کہ جو فائلر بننا بھی چاہ رہا ہوگا تو وہ بھی نہیں بنے گا، وہ نان فائلر، یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ نان فائلر کی اس میں اضافہ ہو اور نہیں وہ، تو باقی یہ کہ نہیں ہے، سیریس نہیں ہے۔ اگر سیریس ہوں تو پھر یہ کہ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں۔ ہم مثال تو دیتے ہیں اس ملک کی اس ملک کی، جہاں کہیں بات آتی ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے، کیونکہ جیسے پچھلے دنوں میں نے اسحاق صاحب کو PIA کے پائلٹس کے ٹیکس کے لیے کہا کہ ان کا 38% ٹیکس کٹتا ہے ان کی پے کا، تو وہ انہوں نے بولا ہے کہ وہ باہر دے ملکیں چاہیے ہوتا ہے، اور باہر دے ملکیں تو انسان کو انسان بھی سمجھا جاتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں ساری سہولتیں موجود ہیں، باہر کے ملکوں میں اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو میں چیخ کے بول سکتی ہوں، اس کا موازنہ ہم خود اپنے سے کیوں کرتے ہیں؟ جو آپ کا ہے وہ کریں۔ چلیں اگر بہت ہی زیادہ اپنے پڑوس کی مثال لے لیں جہاں پر ان لوگوں کے کاروبار بھی ہیں، تو وہاں پر آپ ٹیکس نیٹ آپ کو گوگل میں ملے گا کہ وہاں پر کیسے ان لوگوں نے ایک جو اگر چھوٹی مارکیٹ ہے تو انہوں نے ایک لمسم ٹیکس وہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ سب ٹیکس نیٹ میں آئیں۔ فکس ٹیکس کی جو چھوٹی دکانیں ہیں، مطلب دیکھیں اگر پان والے کی بات کر رہے ہیں، کراچی میں پان ہو گیا 40 روپے کا، بہت اچھا سا آپ اس میں گلقند اور چیزیں ڈلوائیں گے تو 50 کا ہوگا۔ اب وہ دن میں اگر 100 پان بھی بیچتا تو بیٹا تیرے اور میرے سے زیادہ کماتا ہے وہ، لیکن پان والا ہے بیچارہ، اس لیے ہم اسے ٹیکس میں نہیں لے آخری سکتے۔ سوال، پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، اس کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کیا کوئی اس کو مستحکم کر پائے گی؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ کچھ پاکستان کو مستحکم کر پائے گی؟ وہی چہرے، وہی لوٹے، ادھر سے بھاگے ادھر سے بھاگے، جیسے بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جس کو ہانکا جا رہا ہے کہ ہانک کے پہلے آپ اس 2018 کا جو تجربہ کیا کہ آپ پہلے اس پارٹی میں آ جاؤ، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ جا کے پوچھیں، سب کو یہی بولا کہ ان کو ہانکا گیا ہے۔ ابھی پھر کیا یہ ہانکا ہوگا کہ ہانکا جا کے اس پارٹی میں چلے جائیں؟ وہ پارٹی آ کے کیا کر لے گی؟ مطلب آپ وہاں پر دیکھیں علیم خان جس کا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، فواد چودھری جو پارٹیاں بدل کے اب وہ اس پارٹی چوہان، فواد چودھری کل بڑے پریشان لگ رہے تھے چہرے ان کے، وہ سب ڈرامے ہیں اور سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ظاہر ہے عوام میں جائیں گے تو ووٹ تو نہیں ملیں گے، کچھ بھی ہے ظاہر ہے آپ ایک ہے تو صحیح، تو وہ بس ایسے دکھانے کا کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا، دیکھا نہیں ہے۔ ایک وہ کیا کہتے ہیں
सस्ता टुट्टा पुट्टा आशिक भी ऐसी ही एक्टिंग करता है थैंक यू कि मैंने तेरा यार उनसे पूछे मैडम वो उनसे पूछे ना मुसद्दिक मलिक साहब से कि उनको ऐसा क्या लगा है कि ये वो 75 साल का तारीखी बजट है। हो गया आपका जवाब। चलो चलो अगर आप देखें तो ये कि होना चाहिए, देखिए रियासत माँ की तरह होती है, इनको हर चीज़ पे नज़र इनकी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर यहाँ पर एहतजाज हुए तो आपने पकड़ के बढ़ाया, बाकी लोगों को भी देखना चाहिए कि क्या है। और ये कि फैक्ट्री वर्कर्स को और उनको भी फैक्ट्री मालकान को पाबंद करना चाहिए कि बेगार कैंप ना समझें कि ओजड़ी कैंप लगा हुआ है और लोगों को 12-12 हज़ार रुपये में पूरा दिन आप बिठा के काम करवाते हो, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बातें तब समझ आएँ कि जिन्होंने ये हालात देखे हुए हों,